احمد اور ابو داؤد نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے وقت قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک آدمی بھاگ کر مدینے سے مکے چلا جائے گا، اس کے پاس مکے سے کچھ لوگ آئیں گے اور اسے زبردستی باہر نکال کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، ابھی وہ وہی ہوں گے کہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ یعنی امام مہدی بیت اللہ شریف میں کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پہچانیں گے کہ یہی مہدی ہیں۔ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ لوگ ان پر بیعت کریں گے جن کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی، نہ تعداد اور نہ ہی ساز و سامان۔ وہ کعبہ شریف کی پناہ لیں گے۔ ان سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکے کا رخ کرے گا، لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پر ذی الخلیفہ کے مقام پر یہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا، اور جو ایک دو لوگ بچیں گے وہ باقی لوگوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے۔ یعنی ظہور مہدی کی یقینی علامت یہ ہے کہ ان سے لڑائی کے لیے آنے والی فوج رستے میں ہی تباہ ہو جائے گی۔ یہ دیکھ کر لوگ گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء اور نیک لوگوں کی جماعتیں ان کے پاس آ کے ان کی بیعت کریں گی اور سب پر ان کی بیعت واجب ہوگی۔ میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس بات کا تعین دشوار ہے کہ امام مہدی کا ظہور کس سمت سے ہوگا۔ حافظ ابن کثیر اپنی کتاب الفتن والملاحم میں قطعی رائے پیش کرتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج مشرق سے ہوگا، جبکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التذکرۃ القرطبی میں کہتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج مغرب سے ہوگا، جبکہ ایک روایت جیسا کہ میں نے پہلے بیان کی کہ خلیفہ کی موت کے بعد اختلاف ہوگا تو مدینے کا ایک شخص بھاگ کر مکے چلا جائے گا اور یہی مہدی ہوں گے۔ مگر اللہ کی ایک خاص حکمت عملی کے تحت یہی بہتر ہے کہ ان کے خروج کی جگہ اور ان کی روانگی کے مقام کو خفیہ رکھا جائے تاکہ قیام گاہ دشمن کی ایذا سے محفوظ رہ سکے۔ حضرت امام مہدی یہ کون ہیں؟ یہ مجدد ہیں کہ ولی اللہ ہیں؟ نبوت تو ظاہر ختم ہوئی، یہ کون ہوں گے اور ان کا کیا؟ اصل میں حضرت مہدی کے لیے دو آراء ہمارے ہاں ہیں۔ ایک اہل تشیع کی رائے ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں جو ان کے جو ائمہ معصومین حضرت علی، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی بن حسین یعنی زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر محمد جعفر وغیرہ، یہ امام حسن عسکری کو غالباً، ہاں تو حسن عسکری آخری ہے اس میں، جی 11ویں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے اور وہ مہدی ان کا نام تھا، لیکن اس خیال سے کہ بنو عباس کی حکومت انہیں قتل کر دے گی، انہیں چھپا دیا گیا تھا ایک کیف کے اندر۔ وہ اسی میں رہے 200 برس تک اور لوگ ان سے جا کر استفادہ بھی کرتے رہے جو ان کے بڑے لیڈر ہوتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں غیبوبت صغریٰ، کہ اگرچہ غائب تو تھے، وہ منظر پر نہیں تھے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جا کر ان سے ہدایات لے لیتے تھے 200 برس تک۔ 200 برس تک۔ اس کے بعد غیبوبت کبریٰ ہو گئی، پھر وہ ایسے غائب ہوئے کہ کسی سے کوئی رابطہ ان کا نہیں ہے۔ البتہ وہ ظاہر ہوں گے قیامت کے قریب جا کر اور وہ امام مہدی ہوں گے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ ائمہ معصومین میں سے آخری لنک وہ ہوں گے 12ویں امام، جو اب بھی زندہ ہے لیکن ہے امام غائب، وہ امام حاضر ہو جائیں گے، وہ امام منتظر ہے، وہ امام جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک وہ مجددین میں سے ہوں گے۔ مجددین کا سلسلہ وہ ہے کہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامة علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے شخص کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے گا۔ یعنی 100 سال کے عرصے میں دینی تعلیمات کے اوپر اگر کوئی گرد و غبار آ گیا، کوئی رسومات جو ہے ایجاد کر لی گئی، کوئی بدعات آ گئی، ان سب کو ہٹائے گا اور اصل اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے دوبارہ لے آئے گا۔ یہ مجددین امت جو ہیں
ان میں ہی حضرت آخری جو مجدد ہوں گے اور وہ مجدد کامل ہوں گے. وہ میں ابھی فرق بتا دیتا ہوں کیا فرق ہے. اکثر مجددین نے صرف علمی خدمات سر انجام دی، یعنی یہ کہ اگر یونانی فلسفے کا غلبہ ہو گیا اس کا توڑ کر دیا امام غزالی نے، امام ابن تیمیہ نے. دنیا پرستی کا غلبہ ہو گیا تھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف راستہ دکھایا. اسی طریقے سے جو تصوف کا راستہ جو ہے بہت غلط چلا گیا تھا اور ہماؤس تک بات پہنچ گئی تھی تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا توڑ کیا. اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن مجید سے جو دوری لوگوں کو ہو گئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بیک ٹو دی قرآن، رجوع الی القرآن کی تحریک شروع کی. تو یہ اکثر مجددین کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے علمی کام کیا ہے. یہ مجدد 100 سال کے بعد تقریباً 100 سال میں ایک. تو وہ کیا خود کلیم کرتے ہیں؟ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ میں بعض نے کلیم بھی کیا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیم کیا ہے. شاہ ولی اللہ نے بھی کہا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا ہے، مجھے بتایا گیا کہ میں قائم بالزمان ہوں اور اللہ تعالیٰ جب کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو مجھے اس کے ذریعہ بنا لیتا ہے. لیکن اکثر اور بیشتر کا دعویٰ نہیں ہے یہ، بلکہ لوگوں نے ان کی خدمات کو بعد میں اسس کر کے انہیں پھر یہ خطاب دیا ہے کہ یہ مجدد تھے اس صدی کے. کوئی تنازع نہیں اس پہ کھڑا ہوا نہیں کہ مجدد لوگ مانتے ہیں مجدد؟ یہ مہدی حضرت جو ہوں گے یہ مجدد کامل ہوں گے. جی. کامل سے مراد کیا ہے؟ یہ صرف علمی اور اخلاقی اصلاح نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل اسی طرح قائم کریں گے جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں